السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا جانوروں کا حساب کتاب بھی ہوگا؟ شرعی نقطہ نظر سے فرمائیں۔ سوال پوچھا ہے کیا قیامت کے دن جانوروں سے بھی حساب ہوگا یا جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا، جس طرح کہ انسانوں کا ایک جماعت ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اسی طرح چرند پرند وغیرہ، اس کے لیے پوری امتیں موجود ہیں، تو سب کو دوبارہ جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ تکویر کے اندر کہ جب جانوروں کو، حشرات کو، جو مختلف جو قسم کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، سب ان کو جب جمع کیا جائے گا تو ان کا جمع کرنا یا ان کا وہاں پر دوبارہ زندہ ہو کر آنا سوائے انسانوں کے باقی سب مخلوق کا اس لیے ہوگا کہ ان کا حساب و کتاب مکمل کیا جائے، ان کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم کیا جائے۔ اور یہ عدل و انصاف انسانوں کے دکھانے کے لیے ہوگا، کہیں انسان یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ ہمارے ساتھ کہیں ہمارے معاملات کے اندر ناانصافی نہ کی جائے، تو صرف ان کو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ صرف انسان کی انصاف کے پیمانے کو قائم کرنا مقصود ہوگا۔ جب ایک بکری، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو کچھ ایذا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اللہ رب العزت قیامت والے دن میدان محشر میں اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اور وہ اس بکری سے بدلہ لے گی۔ پھر جانوروں کے درمیان جب یہ عدلہ بدلہ فائنل ہو جائے گا کہ ان کو جنت میں اور یا جہنم میں یا سزا وغیرہ دینے کے لیے، جنت میں ان کو نعمتیں دینے کے لیے ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ عدل اور انصاف کے پیمانے کو قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو، انسانوں کو دکھانے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان کسی قسم کی ناانصافی نہیں کر رہا تو انسانوں کے لیے کبھی بھی بے انصافی نہیں ہوگی۔ انسان کے لیے بھی جو اس نے عمل کیا ہے اس کے مطابق وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ کسی نے اچھا عمل کیا ہے تو وہ اس کے مطابق اچھائی پائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اگر کسی نے برا عمل کیا ہے تو وہ اپنے برے عمل کے مطابق اس کی سزا پائے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو چاہے تو بالکل معاف فرما دے، اگر چاہے تو اس کو کچھ نہ کچھ سزا دے یا وہ سزا پانے کے بعد پھر جنت میں چلا جائے، اور یہ جنت میں جانا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہو یا اللہ کے فضل سے ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مومن ہے تو پھر تو اس کے لیے جنت میں جانا ممکن ہوگا حساب و کتاب کے ذریعے یا اللہ کے فضل کے ذریعے یا اللہ کے محبوب کی شفاعت کے ذریعے، جب اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا اور اس شفاعت کے ذریعے جنت میں جائے گا۔ لیکن جو جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا فیصلہ عدل کے پیمانے کو قائم کرنے کے لیے ہوگا، عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے، عدل اور انصاف انسانوں کو دکھانے کے لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب جانوروں کے درمیان انصاف کر رہا ہے تو انسانوں کے لیے بھی بے انصافی نہیں ہوگی۔ اور اس طرح احادیث پاک کے اندر بھی مختلف مقامات پر ہے کہ اللہ رب العزت جب جانوروں کو جمع کرے گا، ان کا حساب و کتاب فائنل ہو جائے گا، پھر ان کو فرمائے گا کونی ترابن، تو مٹی ہو جاؤ، تو وہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ان کا جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کفار اس وقت آرزو کریں گے کاش ہم بھی مٹی کر دیا جاتے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں ان کو سزا ملنے والی ہے۔ انہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا، اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اور اس نے اب دنیا کو اپنے خواہشات کے اندر گزار کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو، اپنے دیگر معاملات کو شریک ٹھہرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ اب وہ اس سزا سے بچنے کے لیے وہ آرزو کرے گا کاش جس طرح کہ جانوروں کو مٹی کر دیا گیا ہے ان کو حساب و کتاب لینے کے بعد، کاش ہمیں بھی مٹی کر دیا جائے، تو اس وقت یہ ان کی خام خیالی ہوگی۔ اب وہ مٹی نہیں ہوں گے، بلکہ کافر جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے، اور اس کی سزائیں قرآن کریم کے اندر، احادیث پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمائی ہے۔
بہرحال یہ بات کم از کم بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق کو میدان محشر میں جمع کرے گا، سوائے انسانوں کے باقی مخلوق کو مٹی کر دیا جائے گا اور انسان کو جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔